بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا اور اللہ کے لیے لوگوں پہ لازم ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں وہ بیت اللہ کا ضرور حج کریں وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اور جس نے طاقت ہونے کے باوجود انکار کیا اللہ تو تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد
سامعین محترم، یہ مہینہ ذوالحج کا مہینہ ہے، جس کی نسبت فریضہ حج کے ساتھ ہے۔ اس لیے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حج بیت اللہ کے عنوان پر کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے زمین و آسماں، دن رات، سورج، چاند اور ستاروں کا نظام بنایا۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیشہ چاند ایک جیسا کیوں نہیں رہتا؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ چاند شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے، درمیان میں آ کر مکمل ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے اور آخر میں پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، نیا چاند شروع ہوتا ہے۔ یہ کس لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دو مقصد بیان فرمائے۔ ایک یہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، یہ تمہارے لیے ایک قدرتی جنتری ہے تاکہ تم اپنے دنوں کا، مہینوں کا، سالوں کا حساب رکھ سکو، تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری آسانی کے لیے۔ اور دوسرا یہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، یہ لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتا دیں ہِیَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے ایک پیمانہ اوقات ہے، وقت معلوم کرنے کے لیے۔ والحج، اور دوسرا اس لیے تاکہ پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ حج کا مہینہ کون سا مہینہ ہے۔ اگر ہر مہینے چاند نہ بدلے تو یہ پتہ نہیں چل سکے گا ماہ رمضان جس میں ہم نے روزے رکھنے ہیں وہ کون سا مہینہ ہے، ماہ ذوالحج کون سا مہینہ ہے۔ تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جس عمل کا ذکر کیا وہ ہے حج۔ حج کے لیے ہم نے یہ چاند کا سلسلہ بنایا ہے۔ تو اس سے حج کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اس گھر خانہ کعبہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں ان پہ لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ اس کا مطلب یہ ہے جس کے پاس سواری ہو یا سواری کا انتظام وہ کر سکتا ہو. اس سواری میں ہر قسم کی سواری آ جاتی ہے. اس دور میں جانور تھے، پھر گاڑیاں آئیں، پھر بحری جہاز، اب ہوائی جہاز، کہ جس کے پاس سواری کا انتظام ہو سکے اور آنے جانے کا، کھانے پینے کا، وہاں رہائش رکھنے کا وہ انتظام کر سکتا ہو، اخراجات برداشت کر سکتا ہو، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ عمل فرض کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مجمع میں حج کی فرضیت، اس کی اہمیت بیان فرما رہے تھے. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، آقا کیا ہر سال ہم پہ حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. اس نے دوبارہ سوال کیا، آپ خاموش رہے. تیسری دفعہ پھر سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہہ دوں نعم، ہاں، تو مجھے نعم کہنے کی دیر ہے، حج تم پہ ہر سال فرض ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ شریعت ہے، دین ہے. آپ لا کہہ دیں نہیں، نعم فرما دیں ہاں. تو فرمایا اگر میں نعم کہہ دوں تو تم پہ ہر سال فرض ہو جائے، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے مالدار پر، اور اس کے علاوہ اگر وہ کرنا چاہے دوبارہ کر لے، تیسری دفعہ کر لے، بار بار کر لے. بڑے فائدے ہیں، بڑا اچھا عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کیا کرو، ہو سکے تو بار بار کیا کرو. اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ عمل کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کا فقر فاقہ توڑ دیتے ہیں، اسے بے نیاز کر دیتے ہیں، اس کے مال و دولت میں، کاروبار میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. حج یا عمرہ کرنے سے انسان کی زندگی کے پہلے گناہ جو ہیں اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اور بالخصوص فرمایا حج مبرور، مبرور حج جب انسان کرتا ہے وہ اس طرح واپس پلٹ کر آتا ہے اپنے گھر میں کہ جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا، گناہوں سے بالکل صاف پاک ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے
اس کی بڑی اہمیت بھی بیان فرمائی اور اس کے فائدے بھی بہت زیادہ بیان کیے۔ سفر حج، توجہ سے سماعت فرمائیں، اور اس میں لوگوں نے دیگر اعمال کی طرح کچھ مبالغہ آرائیاں بھی کر رکھی ہیں، اس کی بھی نشاندہی ہوگی، اور پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھی یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یہ بہت بڑی سعادت اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ابھی تو بیرونی لوگوں پہ پابندی ہے، امید ہے اگلے سال تک انشاءاللہ دروازے کھل جائیں گے، سب کہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ دروازے کھول دیں اور ہمیں بار بار یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے ہم نے مقرر کر دیے جو سب مسلمانوں کو معلوم ہیں، تو تم میں سے جو لوگ اپنے اوپر حج لازم کر لیں، فرض کر لیں، یعنی نیت کر لیں، تیاری کر لیں، سفر شروع کر لیں، تو وہ ابتدائے سفر سے انتہائے سفر تک کسی قسم کی برائی اور بے حیائی ہرگز نہ کرے، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اور کسی مسلمان کے ساتھ بھی یا غیر مسلم کے ساتھ بھی کسی قسم کی لڑائی اور جھگڑا ہرگز نہ کرے، اور آنے والی تھکاوٹ پر، مشکل پر، مشقت پر، بھوک پر، پیاس پر پوری طرح صبر کرے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ اور تم میں سے جب کوئی سفر حج یا سفر عمرہ کے لیے نکلے تو زاد راہ یعنی راستے کے کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے کر چلے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے، لوگوں سے سوال نہ کرنا، مانگنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اس لیے اے عقل مندو، اے باشعور لوگو، ہمیشہ ہر وقت تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر کے رکھو، ہمیشہ مجلس ہو یا تنہائی، ظاہر میں ہو یا باطن میں، ہر حال میں تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ جب اس سفر کا آغاز کرتے تو جس دروازہ سے وہ جاتے ہوئے نکل کر جاتے نا،
سفر حج سے واپسی پر پھر وہ اس دروازے میں سے داخل نہ ہوتے، ان کے لیے کوئی اور راستہ بنایا جاتا، دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے یا پچھلی جانب سے، اور کہتے اب چونکہ ہم گناہوں سے پاک ہو کر آ رہے ہیں، اگر اس دروازے سے دوبارہ داخل ہوں گے تو پھر گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ گھروں کے پچھلی جانب سے نیا راستہ بنا کر داخل ہونا یہ نیکی کوئی نیکی نہیں، کیونکہ کسی کی سوچ، کسی کی رائے، کسی کی اپنی سوچ کے مطابق کوئی عمل کر لینا، اس سے نیکی نہیں ملے گی۔ کوئی بھی عمل ہو جو انسان کی اپنی اختراع ہو، اپنی سوچ ہو، یا کسی کی سوچ پہ وہ عمل کر رہا ہو، تو ایسا کرنے سے اسے کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ نیکی کب ملے گی؟ جب قرآن و حدیث، کتاب و سنت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرے گا، تب نیکی ملے گی۔ اس لیے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں۔ اگر نیکی لینا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا نیکی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے سے ملے گی، اس لیے اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ دوسرا یہ، وہ لوگ جب گھروں سے نکلتے نا تو اپنے ساتھ زیادہ راہ کھانے پینے کا ساز و سامان لے کر نہ چلتے، اور کہتے نحن المتوکلون، ہمارا اللہ پہ توکل ہے، ہم توکل کرنے والے ہیں، آگے جا کر خود ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا رہے گا، ہمیں یہ گھر سے لے جانے کی ضرورت نہیں۔ تو آگے جا کر انہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش آ جاتی، اور مانگنے پر دوسروں سے سوال کرنے پہ مجبور ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا بھی نہیں کرنا۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہم نے تمہیں سامان دیا ہے، جو مال دیا ہے، جو وسائل دیے ہیں، انہیں استعمال میں نہ لو اور کہو ہمارا اللہ پہ توکل ہے۔ نہیں، ہم نے جو تمہیں اسباب، جو تمہیں وسائل عطا کیے ہیں نا، انہیں بروئے کار لاؤ، اپنے استعمال میں لاؤ، اور پھر اللہ پہ توکل کرو۔ یہ ہے توکل کا مطلب۔ اس لیے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے کر نکلو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور دوسروں سے سوال کرنے سے بچنا ہے۔ ہاں اگر تمہارے پاس مال اسباب کم ہے، تمہیں ضرورت پیش آ گئی، تو تمہیں اجازت ہے دوران سفر یا وہاں مکہ میں، مینا میں، یا کسی اور جگہ پہ تمہیں کوئی محنت کے لیے، مزدوری کے لیے کام مل جائے تو کرنے کی اجازت ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا
من ربکم، اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کر لو، کوئی محنت کر لو، مزدوری کر لو، کھانے پینے کے لیے کچھ کما لو، اس کی تمہیں اجازت ہے، اور ایسا کرنے پہ تم پہ کسی قسم کا کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے اجازت دے دی۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ سواری ہونے کے باوجود پیدل چلتے۔ اب بھی بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ منت مان رکھی ہے، نظر مان رکھی ہے کہ ہم نے یہاں سے وہاں تک فلاں سرکار کے مزار پر، فلاں دربار پر پیدل کر چل کے جانا ہے، حتیٰ کہ جوتے بھی اتار کر ننگے پاؤں۔ یہ اپنی اپنی سوچ ہے۔ شریعت میں، دین میں یہ سختیاں، یہ پابندیاں نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی سواری کی مہار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور پیدل چل کے جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اس پہ سوار کیوں نہیں ہو رہا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیدل چل کر حج کرنے کی منت مان رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیری اس تھکاوٹ کا، مشقت کا محتاج نہیں ہے، اس پہ سوار ہو جا، مکہ پہنچ سوار ہو کر اور مناسک حج ادا کر، اور وقت آنے پر اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ اس وقت تک جتنے بھی فائدے حاصل کر سکتا ہے کر لے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ فرمایا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ہم نے ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے بے شمار فائدے رکھے ہوئے ہیں، اس لیے ان سے وہ فائدے حاصل کرو، سواری کرو، اوپر سامان رکھو، ان کا دودھ استعمال کرو، اور پھر ذبح کرنے کے بعد گوشت کھاؤ، ان کے اون سے، بالوں سے فائدے حاصل کرو، ان کے چمڑوں سے فائدے حاصل کرو۔ جتنے بھی فائدے ہم نے ان میں رکھے ہیں وہ سارے فائدے حاصل کرنے کی تمہیں اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بے شمار فائدے رکھے ہیں، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیری مشقت، تیری مشکل برداشت کرنے کا اللہ محتاج نہیں، اس پہ سوار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے نکلے، نکلنے سے پہلے آپ نے مدینہ کی آبادی میں ارد گرد تمام شہروں اور بستیوں میں یہ اعلان کروا دیا، اس دفعہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر حج پہ جانے لگے ہیں۔ جو تم میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں حج کرنا چاہتا ہے وہ آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں لوگ جاتے ہیں، قافلے جاتے ہیں، وفد بن کر جاتے ہیں، کسی کا معلم کسی مسجد کا امام ہوتا ہے، کسی کا معلم کسی سکول کا کوئی ماسٹر ہوتا ہے،
किसी का कोई मुअल्लिम, किसी का कोई मुअल्लिम, लेकिन कुर्बान जाऊं उन असहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन पर जो नमाजें पढ़ते रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में, हत्ता कि उन्होंने फरीज़ा हज भी किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में। उनके मुअल्लिम भी अल्लाह के महबूब पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने खुश नसीब लोग, कितने सआदतमंद लोग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनातुल मुनव्वरा से निकले, जुल्हुलैफा मुकाम पे पहुँचे। वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहराम बांधा और बिला वजह बिला ज़रूरत मीकात से पहले इहराम नहीं बांधना चाहिए, मीकात पे आकर। हाँ, यहाँ मजबूरी है, जहाज़ में इहराम बांधना कुछ मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ बांधा जाता है। लेकिन मदीना के लोग, उनके लिए यही हुक्म है कि वो जुल्हुलैफा आकर इहराम बांधें। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह ने देखा कि एक शख्स मस्जिद नबवी से इहराम बांध कर निकल रहा है। पूछा ये क्यों? कहा इसमें क्या हरज है, यहाँ मस्जिद नबवी है, रियाजुल जन्ना है, रोज़ा रसूल है, इसलिए मैं यहाँ से इहराम बांध कर सफ़र शुरू कर रहा हूँ। वो कहने लगे कि तेरी सोच बड़ी दूर चली गई, तो वो फजीलत हासिल करना चाहता है कि जिससे उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा, उमर फ़ारूक, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और दीगर सहाबे किराम और ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महरूम रह गए। उनको ये ख्याल ना आया कि ये मस्जिद नबवी है, रोज़ा रसूल है, यहाँ रियाजुल जन्ना है। नेकी तुझे अपनी मर्ज़ी से किए हुए अमल की नहीं मिलेगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा करने में, इत्तिबा करने में मिलेगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्हुलैफा मकाम से इहराम बांधा था, इसलिए हमें भी वहीं बांधना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहराम बांधते हैं, सफ़र शुरू करते हैं और आपने तलबिया पुकारना शुरू की। क्या तलबिया? एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला अल्लाह की तौहीद पे मबनी, बड़ा ही कीमती। फरमाया सब मिलकर पुकारो। सब ने जिस तरह इहराम एक जैसा बांध लिया। क्या इहराम अमीर हो या गरीब, मालदार हो, बहुत बड़ा अफसर हो, सब के लिए हुक्म है अपने कीमती लिबास उतार दें और सिर्फ सादा सी दो चादरें ज़ेबे तन कर लें। वो लिबास पहन लो जो लिबास पहनकर तुमने कब्र में जाना है। फिक्र आखिरत याद दिला दी। ये वो सादा सा लिबास है, वो चादरें हैं, यही ज़ेबे तन करके कब्र में जाना है। और ये भी किसी को नसीब होती हैं, किसी को नहीं। फरमाया जिस तरह लिबास एक जैसा पहन लिया है, अब सब मुसलमानों की ज़ुबानों पे तराना भी एक होना चाहिए अल्लाह की तौहीद का। फरमाया सब पुकारो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاجی بار بار کہتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں تیری دربار میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ سوال ہوتا ہے آنے والے مسافر، آنے والے حاجی، تو حاضر تو ہو رہا ہے، پہلے یہ تو بتانا کہ میری ذات کے بارے میں، میری صفات کے بارے میں تیرا عقیدہ کیسا ہے؟ کہنا پڑے گا لبیک لا شریک لک لبیک۔ اے اللہ میں یہ وعدہ کرتے ہوئے، یہ عہد کرتے ہوئے، یہ اقرار کرتے ہوئے آ رہا ہوں کہ تو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ کیونکہ شرک کرنے والے کا، مشرک کا اللہ تعالیٰ نے داخلہ بند کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ بے شک اے ایمان والو، شرک کرنے والے نجس ہیں، ناپاک ہیں، پلید ہیں، لہذا وہ اب کے بعد مسجد الحرام کے قریب نہ آئیں، الگ رہیں۔ اس لیے کہنا پڑے گا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں یہ اقرار کرتے ہوئے تیرے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ تمام قسم کی تعریفات صرف تیرے لیے ہیں، اور یہ جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں سب تیری عطا کی ہوئی ہیں۔ ہم مانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں ہمارے پاس ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب کچھ تیرا ہی دیا ہوا ہے۔ اور یہ سارا ملک مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین کیا آسماں کیا، کیا خشکی کیا تری، کیا بر کیا بحر، سب کچھ تیرا ہی ہے، اور تو ہی مالک ہے، یہ سب کچھ تیری ملکیت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا، اللہ رب العالمین کو یہ الفاظ، یہ ترانہ، یہ جملے بڑے پسند آئے۔ اللہ نے میرے پاس جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ ذرا بلند آواز سے یہ ترانہ گائیں، یہ نغمہ گائیں، یہ تلبیہ بلند آواز سے پکاریں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا جب حاجی یا عمرہ کرنے والا یہ تلبیہ پکارتا ہے اس کے دائیں طرف کی ساری چیزیں، بائیں طرف کی ساری چیزیں وہ بھی اس کی آواز میں آوازیں ملا کر تلبیہ پکارنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوتا ہے اور کیا عجیب سفر ہوتا ہے جب احرام باندھ کر جانے والا جا رہا ہوتا ہے تلبیہ پکارتے ہوئے۔ اور یہ احرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر دیکھا، ایک آدمی احرام باندھے ہوئے سواری پہ سوار ہو کر جا رہا ہے تلبیہ پکارتے ہوئے، اچانک ایک جگہ پہ سواری کو ٹھوکر لگی، وہ نیچے گر گیا، حتیٰ کہ اس کے جسم سے جان نکل گئی، روح پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے انہی احرام کی 2 چادروں میں دفن کر دو، انہو
युबासो यौमल क़ियामत मुलब्बिया, ये क़यामत का दिन होगा जब अल्लाह लोगों को उठाएंगे तो ये इन इहराम के चादरों में तलबिया पुकारता हुआ उठेगा। क्योंकि आदमी जिस हालत में जो करते हुए दुनिया से जाता है उसी हालत में वही करते हुए क़यामत के दिन उठेगा। अब हम सोच लें, पसंद कर लें कि हम किस हालत में उठना चाहते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हुए, अल्लाह के कलाम की तिलावत करते हुए, या गाने गाते हुए, या गाने सुनते हुए, या और गुनाह के काम करते हुए उठना चाहते हैं। किस हालत में उठना आप पसंद करते हैं? अल्लाह ताला हमें सही सोच अता फरमा दे। अल्लाह हम सब का खात्मा अच्छा फरमा दे और हम सब का जो हशर है अल्लाह वो भी अच्छा फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा दौरान सफ़र कुछ मुशरिकीन से सुनते हैं, ये हज्जतुल विदा से पहले का वाक़या है। वो क्या कहते, उन्होंने इस तलबिया के अंदर भी इजाफा कर लिया। जब वो कहते ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कद बस करो, यहीं तक रहो, जो आगे तुम कहते हो वो ना कहो। आगे वो क्या कहते थे? इल्ला शरीकन हुवा तमलिकु हुवा मा मलक, अल्लाह वैसे तो हम मानते हैं तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कोई खालिक नहीं, कोई मालिक नहीं, लेकिन हाँ जिनका तू मालिक है, जिनको तूने बनाया और जो तेरे बंदे हैं, तेरे लिए मुखलिस हैं, हम उनको मानते हैं। जिनको यानी हम तेरे साथ पुकारते हैं या तेरे साथ उनके नाम पे नज़रो न्याज देते हैं या जिनके आस्थानों पे जाकर चढ़ावे चढ़ाते हैं, हम मानते हैं वो बजाते खुद किसी चीज़ के मालिक नहीं, उनका मालिक भी तू ही है, वो तेरे बंदे हैं। और फिर जब उनसे पूछा जाता कि इनको क्यों पुकारते हो, क्यों इनके नाम पे ये सब कुछ करते हो, तो क्या जवाब मिलता? मा नाबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हमारा अकीदा ये है, नज़रिया ये है कि ये करने से, इनकी वजह से हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं, हमारी इबादत कबूल हो जाती है, दुआएं जल्द सुनी जाती हैं। अब ईमान से ज़रा सोचें और बताएं, मौजूदा दौर के लोग जो अल्लाह के साथ औरों को पुकारते हैं या औरों के नाम पे नज़रो न्याज देते हैं, वही सोच नहीं जो इनकी है। फ़र्क क्या है? यही जवाब मिलता है, ये भी तो अल्लाह के बंदे ही हैं ना, हम इनको खुदा नहीं कह रहे, ये हमारे सिफारिशी हैं, हमारी सिफारिश करते हैं, इनके ज़रिए हमारी जो दुआएं हैं वो जल्द कबूल हो जाती हैं। क्या अल्लाह इनका पाबंद है? वो तो बेनियाज है, वो चाहे गुनाहगार की सुन ले और ना सुनना चाहे तो नेक और मुत्तकी परहेजगार की भी ना सुने। अल्लाह किसी का पाबंद नहीं है। हाँ, जो जिंदा नेक नमाजी परहेजगार दीनदार लोग हैं उनसे दुआ करवा सकते हैं, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, तलबिया में ये इजाफा ना करो, जितनी तुम्हें सिखाई गई है बस उसी तक रहो, उसमें कमी बेशी करने की इजाज़त नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे, बैतुल्लाह में मस्जिद अल हराम में दाखिल हुए।
اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے کونے پہ جو حجر اسود نصب ہے آپ نے اس کا بوسہ لیا اور آپ سے پوچھا گیا یہ حجر اسود کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حجر اسود اور رکن یمانی یہ دونوں جنت کے پتھر ہیں، جنت سے آئے ہوئے، جو بڑے ہی خوبصورت اور بالکل سفید تھے، صاف اور شفاف تھے۔ جب آئے تھے سفید تھے، لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کا رنگ سیاہ ہو گیا، گناہوں کی وجہ سے۔ فرمایا اگر آسانی سے اس کا بوسہ لے سکو تو بوسہ لیا کرو، لیکن اگر کسی کو تکلیف ہو پھر بوسہ نہ لو، استلام کر لو۔ استلام کیا ہے؟ یعنی اس کو ہاتھ لگا لو، یا اگر چھڑی ہو تو چھڑی لگا لو، اور جو چیز اس سے لگ جائے اس کو چوم سکتے ہو۔ اگر یہ بھی مشکل ہو تو پھر دور سے اس کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے اشارہ ہی کر لو، صرف دائیں ہاتھ سے، دونوں ہاتھوں سے نہیں، ایک ہاتھ سے اشارہ کر لو۔ اگر اشارہ ہاتھ سے کیا ہے تو پھر ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے، ہاتھ کو چومنا نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ اس سے لگا ہی نہیں۔ اگر ہاتھ لگ جائے یہ استلام ہے، اس کو چوم سکتے ہو۔ اگر ہاتھ نہیں لگا یہ استلام نہیں ہے، یہ اشارہ ہے، پھر اس کو چومنا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ احکم الحاکمین حجر اسود کو آنکھیں بھی عطا کریں گے، کان بھی عطا کریں گے، زبان بھی، اور جنہوں نے اس کا بوسہ لیا یا استلام کیا یا اشارہ کیا ان کے حق میں یہ حجر اسود گواہی دے گا، اللہ کے ہاں سفارش کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور رکن یمانی وہ دوسرے کونے پہ ہے۔ فرمایا یہ رکن یمانی اس کو بوسہ نہیں دینا اور نہ ہی اس کو چومنا ہے، اس کو صرف ممکن ہو تو صرف ہاتھ ہی لگانا ہے، بوسہ نہیں دینا، ہاتھ لگانا ہے اور ہاتھ لگا کر پھر چھوڑ دینا ہے، اس کو چومنا نہیں ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں اور وہاں کھڑے ہو گئے، لوگوں کو بتا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں انی اعلم انک حجر، اے حجر اسود بے شک مجھے معلوم ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان۔ ولولا قبلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قبلتک، میں تیرا بوسہ محض اسی لیے لے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا بوسہ لیا ہے، سنت سمجھ کر۔ واللہ اللہ کی قسم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا تو میں عمر کبھی بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ کیا بتایا؟ پتھر پتھر ہی ہے، خواہ جنت سے کیوں نہ ہو، خواہ پتھر جنت سے بھی آیا ہو، وہ نہ نفع کا مالک ہو سکتا ہے اور نہ ہی نقصان کا۔ نفع اور نقصان کا مالک کون؟ اللہ ہی۔ یہ اس پتھر کی بات ہے جو جنت سے آیا، اور ادھر
چھوٹے چھوٹے نگینے، چھوٹے چھوٹے پتھر، کوئی کہاں سے خریدا کوئی کہاں سے خریدا، یہ عقیق ہے، یہ فیروزہ ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں ہے، یہ پہننے سے کاروبار چلے گا، کام میں برکت ہوگی، اگر کسی نے رزق بند کر دیا ہے وہ کھل جائے گا، یہ آسانی ہو جائے گی۔ اور کچھ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ پہنا نا یہ بڑا بھاری پتھر ہے، کام ہی نہیں چل رہا۔ یہ گندی سوچ مشرکین والی، ایسے لوگوں اور بت پرستوں میں کیا فرق ہے بتائیے؟ یہ ان کا نظریہ ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا، خواہ پتھر جنت سے بھی کیوں نہ آیا ہو، اس میں نفع اور نقصان کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ دوران طواف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طواف مکمل ہو گیا ہے، اب میرا جی چاہتا ہے کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کے پاس 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بات میرے اختیار میں نہیں، میں خود اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اللہ کی طرف سے ابھی حکم نہیں آیا۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تمنا، اپنی آرزو پیش کی، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے یہ آیت نازل فرما دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ لوگو، جب تم میں سے کوئی طواف کرے تو اسے چاہیے کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لے، یعنی مقام ابراہیم کے جتنا قریب ہو سکے وہاں وہ 2 رکعت نماز ادا کرے۔ جب تک یہ 2 رکعتیں نہ پڑھی جائیں طواف نامکمل ہوگا۔ یہ طواف کا اللہ نے جز بنا دیا، طواف نفلی ہو یا فرضی ہو، جب بھی اللہ موقع عطا فرمائے تو طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کی سعی کی۔ آپ سب سے پہلے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، قبلہ رخ خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور کچھ دعائیں کی، اور پھر نیچے اتر کر مروہ کی طرف جا رہے ہیں، اور راستہ میں وادی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دوڑ لگائی، اور دوڑ لگانے کے بعد آپ مروہ پہ پہنچے۔ مروہ پہ جا کر بھی آپ قبلہ رخ کھڑے ہو کر وہی کرتے ہیں جو صفا پہ کیا تھا۔ اسی طرح ہر دفعہ آپ نے صفا اور مروہ پہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعائیں کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پہ عمرہ پورا ہو گیا ہے، اب جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں ہیں نا، وہ حلق کروا لیں، یعنی سر کے بال منڈوا لیں یا کٹوا لیں، اور اس کے بعد احرام کھول دیں، اور اس کے بعد 8 ذوالحج کو حج کے لیے دوبارہ احرام باندھیں گے۔ یہ ہے حج تمتع، یعنی ایک ہی سفر میں 2 عمل کرنے، پہلے عمرہ اور پھر حج۔ لیکن جس کے پاس قربانی کا جانور ہے وہ ساتھ لے کر گیا ہے، وہ احرام نہیں کھول سکتا، وہ احرام باندھے رکھے، اور عرفات سے، مزدلفہ سے، منا سے واپس آ کر پھر وہ احرام کھولے گا۔ یہ ہے حج قران۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی حج تمتع کو ہی پسند کرتا ہوں، لیکن پہلے مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ قربانی کا جانور اگر ساتھ لے کر آئیں
تو پھر احرام نہیں کھول سکتے۔ اور آپ نے اپنی خواہش ظاہر کی، فرمایا کاش جس بات کا مجھے اب علم ہوا ہے نا، اس کا مجھے پہلے علم ہوتا تو میں جانور ساتھ نہ لاتا اور میں بھی حج تمتع کرتا۔ تو ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں بہت سے جانور لے کر گئے تھے مدینہ سے، اور یمن سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت سے جانور اپنے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لائے۔ وہ اور یہ ملا کر ان کی تعداد پوری 100 ہو گئی۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 جانور اللہ کی راہ میں ذبح کیا، 63 اپنے ہاتھ سے، اور بقایا 37 جانور آپ نے حضرت علی کے حوالے کیے کہ اب ان کو آپ ذبح کریں۔ تو یہ سفر کافی لمبا ہے، یہاں تک جو بیان ہوا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ یاد رکھنے کی اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔